अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रात खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और मुबशर जैदी। खुफिया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज कॉलिन डे है। इसका मतलब है कि अनकैरेक्टरिस्टिकली हम कम बोलेंगे या कोशिश करेंगे कम बोलने की और आपकी बातें सुनेंगे। तो आगाज़ करते हैं। मिसेस हसीब है हमारे साथ लाइन पर मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं मिसेस हसीब मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी सर, असल में पिछले दिनों ये लेजिस्लेशन वगैरह जिस किस्म की हुई तो उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हमारी कौमी असम्बली में कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो इस काबिल हैं कि वो लेजिस्लेशन कर सकें, तो उनका वोट क्या अहमियत रखता है लेजिस्लेशन में। किसी किस्म की भी आप यानी टेक्निकल और माहिर बंदे जो होते हैं उन लोगों को क्यों नहीं इस चीज में आना चाहिए, और उनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल भी इससे अवामी नुमाइंदों से नहीं, उनका एक प्रैक्टिकली अलग होल्ड होना चाहिए। वो सिर्फ लेजिस्लेशन करें। अगर वो आ जाते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं या कुछ इस तरह से, जैसे अब पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो ये हैं, तो उनके अपने एक मफाद आ जाते हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब कुछ होता है। तो इसकी बजाय अगर ये एक अदारा हो जिसका काम ही सिर्फ लेजिस्लेशन हो, जो सामने जी ना जी हो। मिसेस हसीब, बिल्कुल आपकी बात बजा है। ये जो पार्लियामेंट होती हैं पूरी दुनिया में, इसमें कुछ ही लोग फाल नज़र आते हैं, चाहे अपोजिशन हो या ट्रेजरी बेंच हो, और अक्सर ये जो है बैक बेंचर्स की होती है, डेस्क बजाने वालों की होती है। बल्कि पाकिस्तान में तो इस बात पे अमूमन शिकवा किया जाता है कि बहुत से MNAs ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के टेन्योर में भी एक बार भी खड़े नहीं हुए सवाल पूछने के लिए, वो सिर्फ हाथ बुलंद करने के लिए खड़ा होते हैं। लेकिन मिसेस हसीब, जहाँ तक कानून साजी लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, तो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं। उसके मेंबर, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो फाल समझे जाते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। वो छानबीन भी करते हैं, कानूनी मुसव्वदे जो हैं वो भी बनाते हैं, और वो काम भी साथ साथ जारी रहता है। अच्छा, अब इसके साथ एक और भी है। आई मीन आपने दो सॉर्ट ऑफ साइड्स ऑफ द पिक्चर दी कि एक बिल्कुल मतलब इलेक्टेड होते हैं, लेकिन शायद उनके पास इतनी कोई काबिलियत ना हो, वो टेक्निकल स्किल्स नहीं हो कि वो कानून को समझ सकें, तो उसके बेसिस पर कानून साजी कर सकें। फिर आप बात कर रही हैं कि अगर एक बिल्कुल एक सेपरेट बॉडी हो जिसका काम हो सिर्फ लेजिस्लेशन, सिर्फ कानून साजी, एक दरमियान का भी रास्ता है कि जब ख़ास तौर पर किसी टेक्निकल चीज़ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही हो, जैसे कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल और एक्ट था, तो उसमें मुशावरत की हुकूमत ने शायद काफ़ी नहीं थी, लेकिन फिर बाकी स्टेक होल्डर्स से भी बात की जाती है। आखिरकार आई मीन अगर हम US कांग्रेस या US सेनेट को भी देखें तो कितने सेनेटर्स या कांग्रेसमैन काबिल हैं टेक्निकली टू बी एबल टू लेजिस्लेट, तो वहाँ पर भी आउटसाइड फिर एनालिस्ट या आउटसाइड क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का भी की भी मदद ली जाती है। तो आई थिंक बोथ थिंग्स कैन गो ऑन एट वन टाइम। अच्छा जी, कमर इमरान अली साहब हैं नया साहिवाल से। पुराना साहिवाल साहिवाल होता है। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम ये गलत लिखते हैं, मैं कमर इमरान अली हूँ, जैसे कि कमर दिलशाद है या कमर नवीद जमील है। तो हमने क्या कहा है? आप हमें कमर लिखते हैं, ये आपके पैनल वाले। अच्छा ओके, चले। सवाल मेरा फेंटी लगाता हूँ जावेद साहब के जो मंजन आजकल बिक रहा है उस पर बात नहीं करूँगा। हमारे स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स होती थी, उस स्पोर्ट्स बेस के ऊपर हमारे कई देहातों के ऐसे लड़के जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तेज़ नहीं थे, लेकिन उनके जिस्म अच्छे थे, मजबूत थे, वो दौड़ के अंदर और दूसरी गेमों के अंदर आके उनके दाखिले हो जाते थे, उनको नौकरियाँ मिल जाती थी। लेकिन जब से ये प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी आई है, हमारी खेलें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है कि जब हमें स्कूल की और कॉलेज की सतह पे जब खेल नहीं मिलेगा तो फिर जो हमारे तोहफे आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे वो ऐसे ही गुल खिलाएंगे जो पहले आप देख रहे हैं कि जो आजकल गुल खिल रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज़ कोई आप अगर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जी मैं कमर साहब, बहुत आपने एक जो तशवीशनाक मसला है उसकी जानिब तवज्जो दिलाई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरकारी स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स वगैरह होते थे और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वगैरह होती थी, और जो बच्चे मेरिट पे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छे होते थे, उनका कुछ बन जाता था। प्राइवेट स्कूलों में बात यह है कि
ایک تو جگہ کی کمی کا مسئلہ ہے، کرائے کی عمارتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، جو بڑی بڑی چینز ہیں ان کی بھی، میں گرامر اسکول کی یا سینٹ پیٹرک، سینٹ مائیکل نہیں، آپ کو چھوٹے جو بنگلو اسکول جو ہزاروں کی تعداد میں، مطلب جو بڑی چینز ہیں ان کے بھی کرائے کے بنگلوں میں ہے. وہاں ظاہر ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ تو نہیں ہوتے، تو یہ مسئلہ بالکل موجود ہے. اور اسی وجہ سے جو ایک پوری نسل نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ بھی پہچانتی ہو، اس کی ریڈنگ بھی بہتر ہو، اس کی آبزرویشن بھی پالشڈ ہو ان اسکولوں سے، لیکن ظاہر ہے کہ جسمانی طور پہ ان میں وہ کمی ہے جو پچھلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح کے اسکولوں کی وجہ سے. ہاں اب دیکھیں یہ سچویشن بھی ہینڈل ہو سکتی ہے اگر ایک پیرالل سیٹ اپ ہو آپ کے پاس. مطلب کہ اگر کوئی آپ کے پاس اسپورٹ اسٹیڈیم زیادہ ہوں یا کوئی پلے گراؤنڈ زیادہ ہو جہاں پر اسکول سے باہر بھی جا کے بچے وہاں پر کھیل کود سکیں، تو وہ بھی ایک پیرالل نرسری بن سکتی ہے. انفارچونیٹلی ہاں نہیں، لیکن نہ وہ ہے نہ یہ ہے. مسئلہ ہے کہ جب پیسہ ہی لگانا ہے تو پھر اسکولوں کو لازمی بنایا جائے کہ جناب پرپز بلڈ اسکول بنائیں اگر آپ کو بنانے ہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا، ایسا تو نہیں ہوتا. اور جو نئی نسل نکل رہی وہ ایسا لگتا ہے جیسے شیور کی مرغیاں نہیں ہوتی ہیں ایک ہی سائز کی جو ہیں وہ نکلتی ہیں، اور وہ پڑھائی میں تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن سپورٹس اور فزیکل پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ قد وقت زیادہ ہے ہم لوگوں سے، وہ جنک فوڈ کی وجہ سے. فاطمہ احمد ہیں اسلام آباد سے. جی فاطمہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ؟ مجھے امید ہے. گزر رہی ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، گزرنی چاہیے بس پاکستان میں. تو میں یہ کہنا چاہی تھی کہ شو آپ کا بہت زبردست ہے. شکریہ. اور میری تب سے لائک 14 اگست آنورڈ آئی تھنک میری کال کنیکٹ نہیں ہوئی، لیکن جو آپ کا 14 اگست کا شو تھا ندیم فراچا کے ساتھ، دیٹ واز بریلینٹ. تھینک یو ویری مچ. ہمیں بھی بہت مزہ آیا تھا. جی. اور میرا ایک کوشچن تھا، بلکہ دو کوشچنز ہیں. پہلے یہ کہ ابھی کل پرسوں آپ لوگ مین اسٹریمنگ آف پارٹیز پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے NA 120 کے کانٹیکسٹ میں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی جس طرح سے مین اسٹریمنگ یہاں پر ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو مطلب یہ پارٹیز صرف اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ادھر تک تو نہیں رہیں گی نا، ہم لائک پارلیمنٹ تک تو نہیں رہیں گی، ان کی جو پاور ہوگی کل کو وہ یونیورسٹیز کالجز وغیرہ ان جگہوں پہ بھی یہ لوگ پاور ویلڈ کریں گے. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ کل کیا، کیونکہ انہوں نے سائملٹینیسلی اپنی جو ایک ان کے تھوڑی سی تھریٹننگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پاور بھی اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو کیا کل کو ان پہ اگر آپ کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا تو وونٹ اٹ بی ڈیفیکلٹ فار دا اسٹیٹ؟ یس. اور مائی سیکنڈ کوشچن از کہ ایک وہ بلاگر مسنگ ہوئے تھے، اسمی صاحب شاید ان کا نام تھا، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ اور پنہل ساریوں کے بارے میں پلیز اپڈیٹ کریں. کون؟ کن کے بارے میں؟ جو سندھ میں مسنگ پرسن کے ایک وہ رائٹس کے لیے ایکٹیوسٹ تھے، پنہل ساریو، ان کے اوپر. جی اچھا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے تو پہلے اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں مین اسٹریمنگ میں بھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ بیکاز جنرلی جب ہم مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں ہم میرے خیال ملی مسلم لیگ کے کانٹیکس میں ہی بات کر رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا تو لبیک پاکستان نہیں، لیکن وہ مین اسٹریمنگ مطلب وہ والی جو آرگیومنٹ ہے میں خیال اس لحاظ سے نہیں آتی. جس طرح تشدد کا جو تقریروں میں پرچار ہے وہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے. نہیں لیکن وہ مطلب اگر ہم میری نظر میں جب ہم مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو کہ یہ ایک مطلب شروع تو ہوئی ایک کالعدم تنظیم سے، اب اس کو ہم پولیٹیکل مین اسٹریم میں لا رہے ہیں. آئی تھنک اس میں اگر ہم اسٹیٹ اسپانسرشپ دیکھ سکتے ہیں لبیک پاکستان میں شاید میرا خیال ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ پکچر مجھے لگتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اگر ان دونوں میں ہم کمپیریزن کریں تو لبیک انفیکٹ زیادہ ڈینجرس ہے in many ways. اور خادم حسین رضوی کی تو اسپیچز آن اویلیبل ہیں، آپ فیس بک پر بھی جائیں، اوپنلی کال کرنے ہیں لوگوں کے قتل کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. بالکل ایک ڈینجرس ٹرینڈ بھی بن سکتی ہے، لیکن پھر لاجیکل سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جی اور کیا کیا جائے. اچھا اس میں خدشہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں آ جائیں گی، پاور میں آ جائیں گے اور انفلوئنس ہوگا. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں ہر ایک کو حق ہے آنے کا. خطرہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو ڈیموکریسی پہ عمل نہیں کرتے لیکن اس کو بطور سیڑھی استعمال کر کے جب پاور گریب کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیموکریٹک دائرہ دوسری قوتوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، جیسے نازیوں نے کیا
جیسا کہ کمیونسٹ پارٹیز نے ایسٹرن یورپ میں کیا، اسٹریٹجی یہی تھی، جیسا کہ شمالی افریقہ میں کچھ مذہبی گروپس نے کرنے کی، سٹائفل کرنے کی کوشش کی. اور کوئی مثال میرے ذہن کافی مثالیں مل جائیں گی نہیں آ رہی ہیں. تو یہ ہے اگر وہ اٹالین فیشسٹ، یس، اگر جو رولز آف گیم ہے اگر وہ اس کو آبزرو کریں تو ڈزنٹ میٹر، مطلب بی جے پی آ گئی لیکن ایک امید ہے کہ 2019 میں ہو سکتا ہے کوئی اور قوت آ جائے اس میں، تو یہ ہے ریوالونگ ڈور رہنا چاہیے. لیکن اس طرح کی جو عموماً فاشسٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ریوالونگ ڈور سے آتی تو ہے، اور پھر وہ دیوار اس کو ریوالونگ ڈور کو وہ دوسروں کے لیے بند کر دیتی. تو اصل خطرہ بیسیکلی یہ ہے. بالکل صحیح ہے. ایسے مصطفیٰ صاحب ہیں کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کال کیا تھا، میری آواز آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی تھی. وہ میں نے بے نظیر کے قتل کی بات کی تھی، پھر مرتضیٰ بھٹو کی قتل کی بات کی تھی جی، جو میری بات پوری نہیں پہنچی. مرتضیٰ بھٹو کی لاش جو ہے 2 دن کے بعد نہیں ملی تھی. جو کلپٹن تھانے کے ایس ایچ او ہیں ان کی لاش 2 دن کے بعد ملی تھی. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہائی پروفائل جتنے بھی مرڈرز ہوتے ہیں اس کے وٹنس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا ضائع کر دیا. اب آ جائیے بے نظیر بھٹو کے قتل کی جو وٹنسز تھے جس میں صدر عباسی بھی ہیں، نائب خان بھی ہیں، کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. ایک وٹنس تھا وہ خالد شہنشاہ جس کو اچھا اگین مصطفیٰ صاحب میں جو ہے معافی چاہوں گا، یہ جو دونوں نام آپ نے لیے ہیں دونوں ایک دفعہ کورٹ میں جا کے اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں، جن دونوں کے آپ نے نام لیے. آگے چلیے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خالد شہنشاہ کو بھی مار دیا گیا. اس کے بعد جس نے خالد شہنشاہ کو مارا، میں چاہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو بیان دی ہے میں اس سے تقریباً 95% اتفاق کرتا ہوں. یہی آپ سے کہنا تھا اس لیے کہ زرداری صاحب. اچھا بات یہ کہ یہی بات اگر پرویز مشرف صاحب عدالت میں آ کے کہہ دیں تو 95% کیا 100% میں ان کے بیان سے اتفاق کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے کہیں نا. وہ دور بیٹھ کے ویڈیو کے ذریعے جو ہے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. اس طرح تو انصاف نہیں ہوتا ہے نا. عدالت میں آگے یہی بات ہے. اچھا نہیں، اور ٹائمنگ بھی تو دیکھیں، مطلب کتنے سال گزر گئے ہیں بے نظیر بھٹو کے قتل سے؟ 10 سال. اب آ کے آپ کو یاد آئی کہ یار یہ زرداری نے کیا تھا، پہلے تو کبھی آپ نے نہیں کہا نا ایسا. اور وہ آپ نے اس لیے کہا کیونکہ آپ کا نام لیا گیا ہے اپیل میں. تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ کنسیلنگ ایویڈنس اینڈ کنسیلنگ فیکٹس پر ایک اور کیس بنتا ہے مشرف صاحب کے اوپر، اگر ایسی باتیں. نہیں وہ یار یہ تو آگے کی بات ہے. میں تو صرف منیمم کی بات آپ منیمم کی بات کر رہے ہیں، میں میکسیمم یہی بیان جو ہمیں وہ سنوا رہے ہیں بذریعہ ویڈیو عدالت کے سامنے آگے پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مطلب چاہے مطلب لوگ 95% بلیو کریں یا 100% بلیو کریں، انفارچونیٹلی کورٹ آف لاء میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں اچھا طارق محمود صاحب کہاں سے؟ کینیڈا سے. چلیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسعت اللہ خان صاحب، زرار کھوڑو صاحب، آپ کے پروگرام کا میں بہت بڑا فین ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کا پروگرام ایک لحاظ سے تازہ ہوا کا جھونکا ہے پاکستان میں. مہربانی. اور کچھ مختلف سننے کو ملتا ہے اور کچھ حقیقت پسندانہ تجزیے سننے کو ملتے ہیں، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں میری کال اتنی جلدی اٹھانے کے لیے بھی. خاص طور پر پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں آپ کو. میرا سر صرف ایک بہت کوئکلی ایک کوشچن تھا، کافی دنوں سے دماغ میں اسٹرک کر رہا تھا کہ پنجاب میں جو دہشت گردوں اور جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو روکنے میں کون سی قوتیں لائک کافرما ہیں یا کون سی مصلحتیں ہیں جو کہ پنجاب میں ویسا آپریشن نہیں ہو سکا جیسا کہ سندھ اور کراچی میں آپریشن کیا گیا. طارق محمود صاحب آپ نے وہ سوال کیا جس کا جواب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں یہ سوال کر رہے ہیں. ہمارے سے سننا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر ہیں عموماً یہ
لیفٹ آرم میں کیوں ٹیکا لگاتے ہیں, وجوہات کیا ہیں, کوئی اس ٹائپ کا یہ سوال نہیں, اب ایسا بھی تو نہیں ہے یار. دیکھیں انڈرسٹوڈ قسم دیکھیں کچھ ہاتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی تھا, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جی مطلب پیراملٹریز یا ملٹری ڈپلوائے ہو پنجاب میں فار دیز تھنگز. پھر کچھ پروٹیکٹڈ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف بھی کوئی خاص ایکشن لیا جائے. تو وہ اسٹریٹجک اسیٹس تو نہیں, پولیٹیکل اسیٹس بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل ایسیٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی لائبلٹیز بن جاتی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. عائشہ مظفر ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں عائشہ. جی جی. میں آپ کا پروگرام بہت ریگولرلی تو نہیں دیکھتی ہوں, بٹ آئی فالو زرار کھورو آن ٹویٹر اینڈ آئی ریلی انجوائے یور ٹویٹ. تھینک یو جی. میں نے آپ کو ایک چیز یہ کہنی تھی کہ جو آج کل ہم سارے پارٹ آف دا ٹائم وی اپریشیٹ آرمی کہ جو ان کی فائٹ اگینسٹ ٹیرر ہے, لیکن کئی لوگ تھوڑے سے سینیکل ہو جاتے ہیں اور وہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا اس کی سکسیس کو تو کلیم کر رہے ہیں لیکن اسٹل بیچ میں آڈ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, جس پہ میں بہت اسٹرانگلی یہ فیل کرتی ہوں کہ جب تک ہمارے گلی محلوں میں, ہمارے مسجدوں میں, ہمارے لوگوں میں ایک سمپتھی ہے فار اینی کائنڈ آف ریلیجیس فیکٹر, جو کہ وہ لوگ پیپل آر ولنگ ٹو اوور لک کہ ان کی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی ہے کہ نہیں, ایز لانگ ایز دے آر ریلیجیس دے گیٹ اے کلین چٹ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل آن دس آلسو. ایک کلیئر کٹ ہمارا ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے کہ اسلام کی کیا لائنز ہیں اور کہاں سے ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے. اور آئی فیل کہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی یہ جو 62 63 کی اتنی بحث چل رہی ہوتی ہے, آئی فیل وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پہلے ہم ہر پارٹی کو بھی یہ کہیں کہ اپنا ایک کلیئر نیریٹو دیں ویئر دے اسٹینڈ ریگارڈنگ دس ایشو آف ٹیررزم, بیکاز اس چیز نے ہماری سوسائٹی کو جتنا پیرالائز کیا ہوا ہے ایٹ ایوری لیول, اور ہمارے پالیٹیشنز بھی اس سے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں. ہر پارٹی جو ایک وقت میں کنڈیم کر رہی ہوتی ہے ان ٹیررسٹ کو, وہ سم ہاؤ فار دیئر ووٹ بینک وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بات صحیح ہے. تو آئی تھنک کہ اس چیز کے اوپر تو ہماری قوم کو ایکچولی کوئی ٹالرنس نہیں دکھانی چاہیے ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی اے ٹو زی, ساری کی ساری. جو اگر کہیں پر بھی آپ کو لوگوں کو لگے اس چیز کے لیے اویئرنیس, آئی تھنک کہ ہمارے میڈیا سے نہیں. عائشہ بیبی آئی تھنک 100% اگری ود یو. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف اگر آپ اسٹریٹجی بنائیں تو ایک ہوتی ہے فزیکل آپریشنز, جس کو کہا جاتا ہے کائنیٹک آپریشنز. ٹھیک ہے, وہ بھی لازمی ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا ہے. پھر یہ جو بات ہوتی ہے, ہم 24 گھنٹے بات کر رہے ہوتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو کی, رائٹ. اب یہ بھی ایک طرح سے بالکل میڈیا کا اس کے بڑا رول ہے, لیکن ڈائریکشن ہمیشہ اسٹیٹ سے ہی آنی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب ایک دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اگر آپ فلم دیکھنے جائیں تو کبھی کبھی ایک بہت انٹرسٹنگ انفارمیشنل آتا ہے 1212 کا, آئی تھنک رپورٹنگ کا, اور اس میں بہت اچھی طرح سے دکھایا ہوا ہے کہ آپ کن چیزوں کو رپورٹ کریں اور کیا نہیں کریں. وی نیڈ اے لاٹ مور آف دس. بالکل جیسے دوسری جنگ عظیم میں یو کے میں ایک پوری کیمپین چلی تھی انفارمیشنل لوس لپس شنک شپس والی جو تھی نا, تو وی نیڈ سم تھنگ سملر ٹو دیٹ. وہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 دن چلتی ہے پھر نہیں ہوتی, پھر 2 دن چلتی ہے پھر نہیں ہوتی. تو اس کو جب تک آپ سسٹین نہیں کریں گے تو یس دس از گوئنگ ٹو بی ریمین اے پرابلم. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. جی وقفہ لیں. ویلکم بیک جی. اور ہمارے ساتھ کال پر ہیں آفتاب احمد صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کردستان کے لیے وہ ریفرینڈم ہوا تھا. جی بالکل. اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا پڑے گا, اور یہ طیب اردگان صاحب نے کوئی بیان دیا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یار آپ نے دل کی بات کی ہے. ابھی اب بیٹھے ہوئے تھے میک اپ روم میں, اور اس سے تو میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جی اگلے ہفتے ایک کوئی لمبا 12 سے 15 منٹ کا سیگمنٹ ہم نے دینا ہے کردستان پر.
بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. آج ہم اس کا جواب مشکل ہے کہ ہم دے سکیں آپ کو تفصیلاً, لیکن اگر آپ منڈے کو ٹیون ان کریں تو میرے خیال 90%. مختصر یہ کہ سارے کرد آزادی چاہتے ہیں, لیکن جن جن ملکوں میں پھیلے ہوئے وہ انہیں آزادی نہیں دینا چاہتے. یہ مسئلہ ہونے والا ہے باس, لمبا چوڑا, بہت زبردست پٹا ہونے والا ہے, ہیوی قسم کا. محمد عامر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے 2 سوال تھے, بلکہ ایک سوال ہے اور ایک چھوٹا سا فالو اپ تھا کہ پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک پولیس مین کو گاڑی سے اڑا دیا تھا منسٹر سے, تو اس حوالے سے تھا. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میں آپ کے پروگرام سے پہلے اکثر ڈان پہ ایک ڈاکومنٹری چلتی ہے قیام پاکستان کے حوالے سے, اس پہ میں نوٹس کر رہا تھا سائیں جی ایم سید کا دکھا رہے تھے, غالباً 2 ماہ پہلے کی بات ہے. جب سے سوال میرے ذہن میں تھا, تو بیسیکلی تو میں کراچی کا ہوں, لیکن سائیں جی ایم سید کے بارے میں کچھ ہم نے مطلب جو سنا گیا ہے یا وال چاکنگ دیکھی وہ کچھ اچھی نہیں دیکھی, لیکن ان کا تو بہت زبردست کردار تھا. تو یہ اچانک کیسے امیج خراب ہو گیا, کیا ہوا؟ دیکھیں نہیں پڑھیں گے تو امیج خراب لگے گا, اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو اصل امیج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے آشکار ہوتا چلا جائے گا. جی ایم سید نے سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کروائی تھی. جی ایم سید وزیر تعلیم رہے, جی ایم سید قائد اعظم کے بہت زبردست ساتھی رہے. بعد میں ظاہر ہے سیاسی اختلافات ہو گئے, مسلم لیگیوں نے ریمیڈی کی کوشش نہیں کی, رابطہ نہیں کیا, وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنی علیحدہ ایک راہ چن لی. بھائی اتنی سی بات ہے. یہ سیاسی اختلافات, اب اس میں مطلب اندر کتنی ڈیٹیل میں جائے, سیاسی اختلافات کے پیچھے بھی مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور غدار تو اتنے کہ میں نام لینا شروع کروں تو کوئی وہ فائدہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کچھ تھوڑا سا جی ایم سید صاحب بھی اپنا ایک پرسنل پاور گراب کرنا چاہ رہے تھے ود ان دا پارٹی. کچھ کانفلکٹس ہو گئی, جو ویسے ہی ان کے مخالف تھے ان کو ایک موقع مل گیا ٹو ایج ہم آؤٹ. یہ وہی ہوا ہے جو بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہوتا رہے گا. اچھا اب جناب ہیں علی بلوچ صاحب عمر کوٹ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے صرف ایک ہی بات کرنی تھی. بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ووٹنگ میں جس طرح بیلٹ پیپر پر مختلف اسٹیمپس ہوتے ہیں, مختلف سائنز ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے نشانات ہوتے ہیں, وہاں پر ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ایک بلینک ہونا چاہیے کہ میری پسند کا امیدوار نہیں ہے, تاکہ میں اگر جاؤں اور ووٹ کروں اور میری پسند کا کوئی امیدوار نہیں ہے تو میں اس کو ووٹ کروں, ورنہ میں ووٹ کرنے نہیں جاؤں گا. اس طرح جو ٹرن آؤٹ کا جو ایشو ہے وہ بھی آپ کا ایک ہوگا. دوسری بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرن آؤٹ کے حساب سے بھی ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ ٹرن آؤٹ کلیئر ہونا چاہیے, ایک لیول ہونی چاہیے. 60% ٹرن آؤٹ ہوگا, اس کے بعد الیکشن کے نتائج کلیئر ہونے چاہیے, ایسے نہیں ہو جانے چاہیے. نہیں یہ ٹرن آؤٹ والی بات میں نہیں سمجھا کہ نہیں وہ اچھا وہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک بلینک سپیس ہونا چاہیے, کچھ ممالک میں یہ ہے. اب میں ایگزیکٹلی ابھی میں نہیں بتا سکتا, ویسے بات معقول ہونا چاہیے. نہیں بالکل ہے, اور اس کو مطلب ویسٹ میں اور اگر زیادہ یہ ووٹ ہو جائیں تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس سے نا ایک پروٹیسٹ ووٹ بھی رجسٹر ہوتا ہے کہ جی میں بالکل میں جمہوریت میں یقین کرتا ہوں, میں ووٹ دینے آیا ہوں, لیکن یار یہ لوگ یہ ویسٹ میں اس کو کہتے ہیں the nota option, none of the above ہے. یہ ہے اگلے ہفتے ہم بتا دیں گے کہ میں پتا کر کے بتا دوں. نصیر احمد صاحب ہیں جرمنی سے. اچھا جی ہیلو. جی سر السلام علیکم. گوتن آبند مائن ہیر. سر میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں, نصیر احمد. اور سر آپ کا پروگرام میں روٹین سے دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ پاکستان میں بہت سے پروگرام جو اینکر کر رہے ہیں, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہٹ کے ہے, اس کا نام بھی ذرا ہٹ کے ہے. مہربانی. تو سر میں یہ اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ ڈیموکریسی کے بارے میں کہ سر یہ دیکھیں میں تقریباً 30 ایئر سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے پاکستان میں الیکشن تو کسی نہ کسی طرح ہوتے آ رہا ہوں, چاہے مشرف کا دور ہے, چاہے جس طرح کے بھی دور آ رہے ہیں, الیکشن تو ہوتے آ رہے ہیں. لیکن سر لوگوں کی سوچ ہے, جو اپروچ ہے, اور جو الیکشن کا طریقہ کار ہے, جو الیکٹیبل وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں, اور اس اسٹائل میں تو کوئی انٹرنیٹ سے اور اسی طرح سے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی اسی طرح ہی آتا ہے. تو سر یہ کب تک اس طرح ہی چلتا رہے گا اور یہ کیا تبدیلی اس میں کیسے آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نیٹ سے کال کر رہے ہیں.
हेलो, नहीं सर मैं डायरेक्ट फोन कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं आपकी आवाज बीच में से थोड़ी सी कट रही थी, क्रैक हो रही है। हमें एक ब्रेक लेनी है, तो जितनी हमें आपकी बात आई है हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद उसका जवाब दें। आई थिंक मुझे जिस समझ में आई है। ठीक है, तो जी एक ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए और उसके बाद प्रोग्राम जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले मेरी बात हो रही थी नसीर अहमद साहब से, जिन्होंने जर्मनी से कॉल की थी और जिनके साथ मैंने जर्मन बोलने की नाकाम कोशिश की थी। मैं ख्याल शायद इग्नोर किया, या तो समझ नहीं आया, या तो मेरा एक्सेंट इतना थका हुआ है कि उन्होंने कहा कि यार रहने दो। क्या ख्याल है आप उन्हें बताना भूल गए कि आप जर्मन बोल रहे थे। ये होता है कि बिल्कुल। अच्छा, करेक्शन थोड़ी आउट थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो कहना चाह रहे थे कि वही बात कि जी इतने सालों से इलेक्शंस हो रही हैं, कुछ तब्दीली तो नहीं आती, और वही लोग वापस आते रहते हैं। ये कोई ऐसी खासी नेगेटिव बात नहीं है जी, क्योंकि जैसे नसीर अहमद साहब आप जर्मनी में ही हैं तो आपको पता है कि आपके यहाँ तब्दीली आई है, और 14 से मेरे ख्याल 16% वोट नाज़ी पार्टीज ने ले लिया है, तो ये भी तब्दीली है, लेकिन नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग। थोड़ा एहतियात करें। हो सकता है आप सोच रहे होंगे इससे तो बेहतर था तब्दीली। मैं तो कहता हूँ मर्सिडीज पकड़ो, ऑटोबान पे बैठो और पाकिस्तान आ जाओ। सुबान असगर साहब हैं लाहौर से जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर सोबान असगर लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। सर आपके इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा, आप लोग बहुत आज़ादी देते हैं कॉलर को अपना मौक़िफ़ पेश करने की। जी जी। आपका स्टैंडर्ड वज़ीर आज़म मिनिस्टर हजरात से कुछ कम नहीं है। हम लोग बहुत हमदर्दी रखते हैं कि हमारी यहाँ कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही है। जी। गुजारिश ये थी कि हुकूमत का अब जाने का टाइम आ गया है, कोई ऐसा कारनामा कर जाए कि ये अवाम इनको याद रखे। मेरे पास एक गुजारिश है, एक तजवीज है जी जी। जिस वक्त सरकारी मुलाजिम सर्विस के दौरान रिटायर्ड हो जाता है, उसके बच्चे को और उसकी बच्ची को नौकरी दे दी जाती है। अगर रिटायरमेंट पर भी इसको लाजमी करार दे दिया जाए कि एक फैमिली का एक मेंबर रिटायरमेंट के बाद उसको यकीनन नौकरी मिलेगी, तो हुकूमत को हमेशा याद रखा जाएगा अच्छे अल्फाजों में। तो मेरिट के उसूल का क्या होगा? मेरिट का असूल ये है कि 1 से लेकर 16 तक इसको लाजमी करार दें। इसके अंदर टेक्निकल भी आ जाते हैं और अंडर मैट्रिक। ठीक है सोबान साहब, आपकी ये तजवीज़ ज़ाहिर है, अगर कोई हुकूमत का कारिंदा सुन रहा हो तो इस पे गौर फरमाए। इससे ज़्यादा हम क्या बात कर सकते हैं। मोहम्मद अवैस साहब हैं रियाद सऊदी अरब से। ओके, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अवैस साहब। जी वालेकुम सलाम सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और ज़रार साहब को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, अल्लाह और अपना जैदी साहब जो है उनको फॉलो करता हूँ। और आजकल जो जैदी साहब जो जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंसाफी ब्रिगेड के, तो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं हम। तो ठीक है जी, मैं लेकिन ये कि सर आजकल बहुत ज्यादा सर, सॉरी सर, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा मुबश्शिर को आपकी आप जो कह रहे हैं। जी जी जरूर बताइएगा। और सेकंड ये कि सर पीएमएलएन के हवाले से बात करनी थी। पीएमएलएन को छोड़ें भाई, वैसे ये बताइए, पीएमएलएन को छोड़ें, आप ये बताएं ये जो पाबंदी उठी है खवातीन की ड्राइविंग पे, तो रियाद में क्या माहौल है जो है, आप ये बताएं हमें। फिलहाल तो अभी एक्चुअली सर इट विल टेक टाइम। नहीं मुझे पता है इट विल टेक टाइम, लेकिन इस खबर का क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई होगी ना आपकी, क्या बदला है? सर जोक्स वगैरह बन रहे हैं सर, बहुत ज्यादा जोक्स कोई सुनाए। और हमारे जो कुलीग्स हैं, जी हमारे जो कुलीग्स हैं वो भी काफी खुश हैं, और लिटरली हम भी बहुत खुश हैं। अभी देखें आगे क्या होता है। जोक तो सुनाइए, मरवा देंगे कोई। सर जोक अभी सुना नहीं सकता मैं। देखो मुझे टैग कर देना, मैं इनको सुना दूंगा। हम भी नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ का। अच्छा अब नहीं सवाल करने दें यार, तो आप मुस्लिम लीग नून के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? बस पीएमएलएन के हवाले से जी बोले। जी सर बात इतनी सी है कि सर अगर हम ओवरऑल देखें फ्रॉम 2013 टू 2017 सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन पाकिस्तान। और आप हम लोड शेडिंग के हवाले से बात करें, हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, या ओवरऑल आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह
یعنی کچھ پازیٹیوز ہیں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 15 ایئرز مشرف ایرا اور زرداری ایرا کو دیکھ کے. تو اس حوالے سے کائنڈلی آپ تھوڑا بتا دیجیے گا. اور دوسرا یہ خادم رضوی والی جو ہے سر, ہمارے محلے میں سر, میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں, ہم اسلام آباد رہتے ہیں. ہمارے محلے میں سر میاں والی میں لاسٹ 2 بار میں گیا ہوں سر. آپ یقین کریں کہ بس میں کیا بتاؤں سر, بس بلائنڈ فالوورز ہیں سر. بالکل. اور مطلب لوگ اس طرح سر, سوری نہیں بالکل میں مطلب اگری کر رہا ہوں آپ سے. جی جی جی. اور سر بلائنڈلی فالو کرتے ہیں سر لوگ. اور مطلب ہم وہاں پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں یا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سر ایسی مطلب ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور سر لوگ آگے بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ ہلا کے سر لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے. اور میں نے بیعت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو سر ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ می اسٹیئرنگ, جیسے میں نے بہت بڑا جرم کر دیا. اور مطلب سر یہ ٹوٹلی سر اوور آل ہمارے معاشرے کا فیلئر ہے. تو صحیح بالکل. اصل کاؤنٹر نیریٹو تو یہ تو مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں یہی جو ہے نا کہ مطلب ہر کام ریاست کا کرنے کا بھی تو نہیں ہے نا. اگر مشکل یہ کہ ہر کام ریاست سمجھتی ہے کہ وہ کر سکتی ہے, ٹریجڈی ہے. یہ بھی مسئلہ. شاہدہ ندیم صاحبہ ہیں ٹورانٹو سے. جی شاہدہ صاحبہ. ہیلو میرا خیال چلی گئی. میرا خیال ہے شاہدہ. اچھا, کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. ٹورانٹو گیا, نواب شاہ آیا, کوئی بات نہیں. جی کامران صاحب. ہارس ٹریڈنگ جب سے آئی سیاست میں, جی قوم کو ہے معلوم جو سودے ہوتے ہیں. پہلے تو ہم گھوڑے بیچ کے سوتے تھے, اب یہ گھوڑے ہم کو بیچ کے سوتے ہیں. واہ. اب یہ جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی جو ہے کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی مغلظات نکالتے تھے, اور آج جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں. صرف نظریہ ضرورت جو ہے وہ سیاست سے کب ختم ہوگا, اور پاکستان کی سیاست جھوٹ اور منافقت کے علاوہ کیا کچھ اور ہے آپ کی نظر میں؟ سر سیاست ہی جھوٹ اور منافقت ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. جہاں تک نظریہ ضرورت ہے سر, تو پوری دنیا نظریہ ضرورت پہ چلتی ہے. اور سیاست کے تو مطلب مین بریڈ اینڈ بٹر ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہوتی ہے. اور دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں کوئی تعاون ہو رہا ہے کسی مقصد کے لیے, لیکن پھر جب کوئی اور پارٹی ایسا کرے تو پھر آپ ان کو کرٹیسائز نہ کریں. یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی مطلب تمہارا کتا کتا اور میرا کتا ٹامی, یہ بنیادی مسئلہ یہی ہے. اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو المیہ ہے کہ وہ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں ہر ایک چیز کو, جو چیزیں کبھی کبھی کرٹیسائز کرنے والی ہی نہیں ہوتی, کہ آخر کار بندہ سیریسلی نہیں لیتا. کہتا کہ یار یہ تو آپ کی عادت ہے, آپ نے تو ہر ایک چیز کو کرٹیسائز کرنا ہے, آپ نے ہر ایک کٹ جوڑ کو کرٹیسائز کرنا ہے. اور آخر کار بینگ اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو پولیٹکس کرنی ہوں گی, اور یہی پولیٹکس ہے. محمد اویس صاحب ابھی ریاض سے جو تھے نا, میں ان سے اصرار کر رہا تھا کہ خواتین کی ڈرائیونگ پہ پابندی کے بعد کا معاملہ ظاہر ہے وہ نہیں بتا. سعودی خواتین سے تو ان کی بات نہیں ہوتی ہوگی, انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن وہاں جو یہ ہے نا کیب کمپنی کریم, جی جی جی, یہاں بھی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, اس نے کہا صاحب ہمیں اس پابندی سے اٹھنے سے فوری طور پہ تو کاروباری نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ ہماری زیادہ تر کسٹمرز جو ہیں وہ فیمیلز ہیں, عورتیں تھیں, وہ فون کر کے بلا لیتی ٹیکسی اور استعمال کرتی تھیں. لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے, چونکہ یہ پابندی کا جون 2018 میں تقریباً 10 مہینے بعد جا کے اٹھے گی. تب تک ہمارا پلان یہ ہے کہ 1 لاکھ جو خواتین ہیں لوکل, ان کو کریم میں جاب آفر کی جائے. اس لیے کہ جو معاشرہ ہے اس میں عورت ڈرائیور ہوگی تو وہ پھر زیادہ سیف فیل کرتے ہیں فیملی والے. تو ایک طرف سے جہاں ہمیں فوری طور پہ وہ ہوا ہے, دھکا لگا ہے, تو لانگ ٹرم میں ہمارے لیے بہت زبردست فائدہ ہے, اکنامک اپرچونٹی. تو یہ کریم پاکستانی کمپنی نہیں ہے؟ نہیں, یہ کریم جو ہے کہاں سے ایجپشن ہے, اور یہ جو ہے فرینچائز ہے بیسیکلی. آپ بھی کریم کے لیے کام کر سکتے ہیں ذرا ہٹ کے. میں تو سمجھتا تھا کہ کریم پاکستانی کمپنی ہے, تو میرے ساتھ وہی ہینڈ ہوا ہے جو میں پوری زندگی میں سمجھتا تھا کہ باٹا پاکستانی کمپنی, اور پھر مجھے پتا لگا کہ پاکستانی کمپنی نہیں ہے. میں دل ٹوٹ گیا ہے, عرصے تک سمجھتا رہا کہ سکندر اعظم مسلمان تھا. یہ وہ لوگ ابھی تک چنگیز خان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. جی اب کیا ہے بھائی, اب بریک ہے سر, اب بریک لیں گے ہم, پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک لے لیں.
जी, पहला कॉलर है हमारे पास नासिर काज़मी साहब मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल खैरियत जी। ये तो कहने की जरूरत नहीं कि मैं भी आपका बहुत सारे फैंस की तरह फैन हूं सर। बिल्कुल कहने में कोई हर्ज नहीं, आप कह दें। शेर सुना है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। शहर क्यों साएं साएं करता है जी, लेकिन मैं वो शायर नहीं हूँ, ज़ाहिर है वो उससे मुतासिर जरूर हूँ। बासिर सुल्तान को जानते हैं आप? हाँ जी, बासिर सुल्तान काज़मी को जानते हैं आप? अब बासिर सुल्तान इधर ही होते हैं, बस मैनचेस्टर में ही है वो। अब फरमाइए जी। वाह यार, अच्छा बड़ी बैनुल-अक़वामी में मुझे था कि जी बड़ी मेहरबानी जी। प्रोग्राम तो ज़ाहिर है कि अब यही अब आपके देखते हूँ, दोस्तों से कहता हूँ खबर को लेनी है तो खबर लेने से मुराद ये कि अगर वो खबर आपने देखनी है तो यहीं से आपको मिलेगी। थैंक यू सर। एक मुदल्लल दलाइल के साथ। लेकिन एक बात थी, मैंने कहा आप लोगों से पूछा, सीनियर लोग हैं, कि हम हर वक्त जीत का ही क्यों, जिस तरह आप कल कह रहे थे रेकॉर्ड कम फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, फिर अपना बहुत सी रिपोर्ट्स जो है ना वो तश्तज़बाम नहीं होती या नहीं लीक की जाती, रोक दी जाती है। हम सिर्फ जीत को सेहरा ही क्यों लेना चाहते हैं? ये तो कहते हैं ना आरफन होता है वो। हाय, इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। क्या वजह है ये? कब सीखना शुरू करेंगे? पहले गलतियों को तस्लीम करना होगा, फिर आप सीख सकते हैं। हम तो तस्लीम ही नहीं करते। वो कब करेंगे? वो हम तो जीत गए जी। नासिर काज़मी साहब, मैं अर्ज करता हूँ, अगर आप सुनना चाहें, जो रेशो है ना आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान का सक्सेस रेट, वो इत्तलात के मुताबिक 2% है, 2%, जबकि इंडिया का 60% है। तो दिल तो दुखता है ना भैया, जब अरबों रुपए मेरी और आप ही की जेब से जाते हैं डैमेजेस के नाम पे। बिल्कुल, और बिला वजह ये है वजह। और मुश्किल है कि हम सीखेंगे, क्योंकि हम पता नहीं अपनी तौहीन समझते हैं कि हमारे से कैसे गलती हो सकती है ऐसी। हमने तो हर एक चीज़ जीती है, और फिर पता नहीं हम जीतने के बावजूद इसी हालत में समझ नहीं आती कुछ। अबू जर साहब हैं जोब से, बलोचिस्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अबू जर बात कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान से। जी जी। वैसे उसला खान साहब को हम बचपन से जानते थे, रेडियो पर बहुत सुनते थे। मेरे दादा जो प्रोग्राम लगाए थे BBC पे। जी जी। तो उसी वाले से आज आपका ये प्रोग्राम जो चल रहा है जरा हट के, तो मैं आज बलूचिस्तान के हवाले से जरा हट के बात करूंगा जी। आपके लिए, आप लोग अगर मीडिया लिटिल बिट इस तरफ वक्त कम है, मुख्तसर बताइएगा। मकसद सर ये है कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे डैम बहुत ज्यादा बन सकते हैं, उसमें पानी की स्टोरेज हो सकती है, और हम इस लेवल पे जा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को बिजली दे सकते हैं। एक सेकेंडली, आपको पता है चाय की एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, और ये तेल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम जैतून पे जाए, जोब डिवीजन बहुत फेवरेबल एरिया है जैतून के हवाले से। काइंडली अगर आप लोग लिटिल बिट इस तरफ अपने आप को जरा हट के वहाँ से मैं मूसा खेल, अबू सर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूसा खेल में गया हूँ, और मूसा खेल में जो जंगली जैतून है इन अबेंडेंस, मतलब वहाँ के लोगों का को पता नहीं, समझ में नहीं आती इसका क्या करें। तो वहीं अगर उनको या बहुत कास्ट किया जाए अभी, तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मूसा खेल वगैरह। नहीं, ये बात इनकी 100% सही है, और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा भी कर सकता हूँ कि अभी ये लीड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है। अगर हम सिंपल क्रॉप सब्स्टिट्यूशन ही कर लें, हाँ, तो उससे भी हजार कम मिलेगा। आखिरी मिनट है, एक आखिरी कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लेते हैं। अनीस मोतीवाला साहब। अनीस मोतीवाला कराची जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनीस मोतीवाला फ्रॉम कराची। सर कुल 30 सेकंड है हमारे पास जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा, एक्चुअली मैं तारीफी अल्फाज को स्किप करता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ योर प्रोग्राम, एंड इनफैक्ट मैं तो आपके प्रोग्राम की क्लिप्स बना के अपने फेसबुक पेज पे लोड भी करता हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। ज़रार एंड मुस्तदल्ला साहब आज शायद नहीं है, वो छुट्टी पे है सर, आज वो नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू स्पीक ऑन वन पॉइंट, एंड दैट इज द टेररिज्म। जिस तरह हम टेररिज्म को हमारे यहाँ लेते हैं, और जिस तरह हम तंजीमों को लेते हैं टेररिज्म के से लिंक करके, हम ये नहीं देखते कि एक कॉमन आइडियोलॉजी है जो सारे इन तंजीमों को लिंक कर रही है। हम एक तंजीम को बंद करते हैं, वो म्यूटेट हो जाती है, फिर एक और बन जाती है। तो एक बार एक नेशनल लेवल पे हम उस आइडियोलॉजी को डिफाइन करने की हिम्मत क्यों नहीं? मुझे पता है बड़ा ऑयली सब्जेक्ट है ये, बहुत ज्यादा, बहुत ऑयली सब्जेक्ट है,
बट एक बार हिम्मत कर जाए ताकि लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है. पीपल डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड इट. अब लब्बैक या रसूलुल्लाह और अल-कायदा पब्लिक की नजर में एक ही फुटिंग पे आ जाते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लब्बैक या रसूलुल्लाह, उसे भी बैन होना चाहिए. बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट वी नीड टू हैव दैट नॉलेज कि भाई. बिल्कुल अनीस साहब, आई मीन अगेन जैसे आपने कहा बहुत ऑयली सब्जेक्ट है और काश हमारे पास इतना वक्त होता मजीद बात कर सकें. प्रोग्राम फिसल रहा है हमारे हाथ से, इतना ऑयली क्या करें जी, इतने इश्तिहारात होते हैं हमारे प्रोग्राम में. क्या छिछोरे हैं यार. वो तो आपको भी पता लगा है. मंडे को फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है. और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है. मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.